یہ واقعہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے۔ برٹش سرکار نے اپنے تار میں مجھ سے انسانیت کے نام پر اپیل کی کہ میں فوری طور پر ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ کے ایک نواحی قصبے پریم نگر روانہ ہو جاؤں اور وہاں کے باشندوں کو اس بلائے بے درما سے نجات دلاؤں جو ایک آدم خور چیتے کی شکل میں ان پر نازل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے کیمپ کا ساز و سامان اس روز اپنے ملازموں کے ہمراہ پریم نگر روانہ کر دیا اور پھر میں خود بھی پریم نگر پہنچ گیا۔ پریم نگر پہنچ کر ابھی میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے اترا بھی نہیں تھا کہ رونے پیٹنے کی آوازیں اور رنجیدہ صداؤں نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ پریم نگر جنوبی ہندوستان چھتیس گڑھ کی ویران اور بنجر سی پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ان پہاڑیوں پر جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ 4 میل کے فاصلے پر اسی قسم کے کچھ اور بھی دیہات تھے جن میں کچی جھونپڑیاں تھیں۔ ان دیہاتوں میں زیادہ تر ہندو لوگ آباد تھے جو تمام تر ان پڑھ تھے اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے۔ چھوٹی ذات کے ہندو جو تھے یہ لوگ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ یا معمولی کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر میرے ملازمین نے مجھے بتایا کہ آج صبح یہاں سے کوئی 1 میل پر دور بکریاں چرانے والی ایک بیوہ عورت کے 10-12 سالہ بچے کو ایک چیتا اٹھا کر لے گیا اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے گھوڑے کو یوں ہی چھوڑا اور اسی وقت گاڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں مرد، عورتیں اور بچوں کا ایک ہجوم جمع تھا اور یہ سب لوگ بے اختیار رو رہے تھے۔ ان میں سب سے بلند رونے کی آواز اس عورت کی تھی جو چیتے کا شکار ہونے والے لڑکے کی ماں تھی۔ میں گاڑی سے اترا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں پہنچتے ہی ان لوگوں نے میرا گھیرا کر لیا اور مجھ سے فریاد کی کہ میں اس آدم خور چیتے کا کھوج لگا کر اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا ڈالوں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ پہلے رونا دھونا بند کریں اور پھر مجھے تفصیل سے بتائیں کہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا۔ میری ہدایت پر وہ لوگ چپ ہو گئے لیکن لڑکی کی ماں پھر بھی رو رہی تھی اور کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک غمناک حادثے کا یعنی شاہد اسی گاؤں کا ایک 16-17 سال کا ایک نوجوان تھا جو اس لڑکے کے ہمراہ خود بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اور وہ لڑکا آج صبح سے 1 میل پر بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ ہم لوگ بکریاں چرا رہے تھے کہ لڑکے کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر واقع تالاب سے پانی پینے چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ قریبی جھاڑیوں میں سے ایک چیتا نکلا اور بکریوں کے ریوڑے میں سے گزرتا ہوا لڑکے کی طرف بڑھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بکری اٹھائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کسی بکری کو نہیں چھڑا بلکہ لڑکے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لڑکے پر چھلانگ لگا دی جو حالات سے بے خبر تالاب کے کنارے پر بیٹھا پانی پینے میں مصروف تھا۔ اس کی گردن پکڑی اور لڑکے کو گھسیٹتا ہوا جس طرف سے آیا تھا اسی طرف جھاڑیوں میں گھس گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس تیزی سے پیش آیا کہ میں گھبراہٹ میں لڑکے کو اس خطرے سے خبردار بھی نہ کر سکا اور پھر مارے ڈر کے وہاں سے گاؤں بھاگ گیا۔ لوگوں نے مزید کچھ بتایا۔ اس درندے نے 3 ماہ کے عرصے میں 15 کے قریب مردوں، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے حملوں کا زیادہ تر نشانہ وہ لوگ بنے جو رات کو اپنے کھیتوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے یا پھر جن کے مکانات اور جھونپڑیاں جنگل کے کنارے واقع تھی۔ چیتا اب تک حملے رات کی تاریکی میں کرتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے دن کے اجالے میں بکریاں چرانے والے لڑکے کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ میں ان حالات کو سن کر اپنے کیمپ میں واپس آ گیا۔ مجھے گاؤں والوں کا غیر ہمدردانہ اور بزدلانہ رویہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اب تک لڑکے کی لاش کی تلاش میں نکلا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف مجھے ان کی بے بسی پر بھی ترس آ رہا تھا۔ میں نے وہ پوری رات سوچ کر گزاری۔ اگلے دن صبح کو میں ٹہلتا ہوا جنگل کے قریب واقع فارسٹ آفیسر کے دفتر پہنچ گیا۔ میں نے باہر بیٹھے چپراسی سے پوچھا کہ اندر فارسٹ آفیسر موجود ہیں۔ اس نے فوراً مجھے سلام کیا اور بتایا کہ فارسٹ آفیسر اپنے دفتر میں موجود ہیں صاحب۔ میں اندر چلا گیا۔ ایک ہال نما کمرہ تھا جو نہایت ہی خستہ حال اور پرانی لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود فارسٹ آفیسر نے بڑی گرم جوشی سے میری آؤ بھگت کی۔ میں ہوں وجے کمار، اس علاقے کا فارسٹ آفیسر۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا لیکن میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات عیاں تھے۔ مسٹر وجے کمار، حد ہو گئی چشم پوشی کی۔ وہ میرے الفاظ پر چونکتے ہوئے بولا، انگلش بابو، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر وجے، آپ یہاں کے فارسٹ آفیسر ہیں اور آپ برٹش سرکار سے اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ پچھلے کچھ ماہ سے اس آدم خور چیتے نے جو یہاں کی تباہی کی ہوئی ہے
वो आपको नजर नहीं आ रही? इसलिए मुझे चीते को मारने के लिए लंदन से बुलाया गया है, और वैसे भी आपको मेरे यहाँ आने का मकसद तो पता ही होगा। इंग्लिश बाबू, मुझे आपके आने का पता चल गया था, विजय ने मुख्तसर जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर जा बैठा। देखो मिस्टर विजय, ये मामला बहुत ही संगीन है और इसे लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शदीद परेशान है, और उस आदमखोर चीते ने कितने लोगों को मारा है और कितनों को घायल किया है, और इस अरसे में आपके डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है। मैं चाहूंगा कि आप जरा मुझे तफसील से ब्रीफ करें। उसने चपरासी से चाय लाने के लिए कहा और बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में मुझे समझाने लगा। देखिए इंग्लिश बाबू, मुझे यहाँ का चार्ज लिए चंद ही माह हुए हैं। जब मैं यहाँ नया नया पोस्टिंग होकर आया था तो मुझे भी गांव वालों से चीते की कहानियां सुनने को मिली थी, और हमारे डिपार्टमेंट ने शिकायत का इजाला भी किया और हम चीते को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला। बादशाह हमने एक छोटी सी टीम बनाई और जान जोखम में डालकर उस चीते को जिंदा पकड़ लिया, और ब्रिटिश सरकार के कहने पर उस चीते को हमने दिल्ली के चिड़ियाघर भिजवा दिया। ये जो गांव वाले अब जिस आदमखोर चीते की बात करते हैं वो हकीकत कम, अफसाना ज्यादा लगता है। हैरत है, लेकिन गांव वाले तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। देखिए, गांव वाले तो कुछ भी और कहीं भी कह देते हैं, शायद आपको इल्म नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो गांव वाले मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे हैरत ज़्यादा देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। छोड़िए इंग्लिश बाबू, आपको ऐसी बातों पर यकीन नहीं आएगा। चलो बता भी दो। मेरे हैरत और तजस्सुस के मिले जुले इसरार पर वो गोया हुआ। साहब जी, गांव वाले के मुताबिक ये जो दुनिया आदमखोर चीता है, इस पर किसी आत्मा का साया है। व्हाट? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आत्मा? किसकी आत्मा? देखिए साहब, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि चंद माह पहले उस चीते ने एक ऐसी औरत को खाया था जिस पर आसेब का साया था, और अब उस औरत की आत्मा उस चीते पर काबिज है, इसीलिए वो आदमखोर बन गया है। क्या आपने भी उस औरत की लाश देखी थी? मेरे सवाल पर वो चौंक गया और कहने लगा, लाश तो मैंने भी देखी थी। उस औरत की दूर जंगल में पाई गई थी और वो लाश बुरी तरह से मस्क शुदा थी, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कह सकता कि उसे चीते ने ही मारा है या किसी और दरिंदे ने। मिस्टर विजय, ये आपने किन बातों में मुझे उलझा दिया? इस आत्मा के चक्कर से निकलो और मुझे बताओ कि किस तरह आपने उस चीते को जिंदा पकड़ा था। मेरा मतलब है कि मैं भी माहिर शिकारियात हूँ, जानता हूँ कि ऐसे दरिंदों को जिंदा पकड़ना कितना मुश्किल और जान जोखिम वाला काम होता है। शायद आपके तजर्बे से मुझे भी फायदा हासिल हो जाए। मैंने चाय का कप उठाया और विजय कुमार के जवाब का इंतजार करने लगा। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए उसने कहा, अरे छोड़िए सर, बड़ी लंबी कहानी है और आपका वक्त बड़ा कीमती है। मिस्टर विजय, मेरे पास वक्त ही वक्त है। आप चीते को जिंदा पकड़ने की कहानी जरा शुरू कीजिए। उसने चाय का कप नीचे रखा और अपनी आप बीती सुनाने लगा। जैसे कि मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि आज से कोई 5 माह पहले मैं यहाँ बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात हुआ था। उस वक्त भी चीते ने प्रेम नगर में तबाही मचा रखी थी और आए दिन भेड़ बकरियों के साथ साथ गांव वालों को भी अपना निशाना बनाता रहता था। लोगों ने तंग आकर ब्रिटिश सरकार को अर्जी दी, चूंकि उन दिनों जंगली चीते को गोली मारने के बजाय जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया था। वक्ती तौर पर तो गांव वालों को ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे समझाने पर वो खामोश हो गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप लोग किसी भी जंगली जीवित को नहीं मार सकते। जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फर्ज है। बाकी रहा वो चीता, तो उसको पकड़ना हमारा काम है। आप परेशान ना हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको चीते से बहुत जल्द निजात दिला दूंगा। मेरी इस बात पर गांव वाले मुतमईन हो गए। मैंने ऑफिस आकर सबसे पहले अपने अफसर बाला को इत्तला दी और उनसे चीते को पकड़ने का प्लान भी शेयर किया। चीते को पकड़ने के लिए हमें कुछ सामान दरकार था। इनमें कुछ चीज़ें पहले ही मौजूद थीं, जबकि बकिया चीज़ें हमने बाजार से मंगवाई। मैंने अपने दफ्तर के स्टाफ को बुलाया जो कि 6 अफराद पर मुश्तमिल था। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से चीते को जिंदा पकड़ने का हुक्म मिला है। उसे मारने के बजाय जिंदा पकड़ना होगा, और चीते से मुतालिक तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि उसने किस तरह गांव वालों का जानी और माली नुकसान कर रखा है। अगर गांव वाले अपने तौर पर एक एक करके उन जानवरों को मारेंगे तो ये पूरा जंगल जंगली जीवित से खाली हो जाएगा। सो हमारा फर्ज है कि जानवरों के साथ साथ गांव वालों को तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। मेरा प्लान ये है कि कल दोपहर को हम सारे लोग चीते को पकड़ने का सामान लेकर जंगल जाएंगे, चाहे हमें कितनी ही दिन क्यों ना लग जाएं, मगर हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे।
اور اگر ہر چیز پلان کے مطابق ہوئی تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ لوگ تیاری کریں جب تک میں مطلوبہ سامان کا جائزہ لیتا ہوں۔ ہمارے سٹاف میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے تھے اور وہ میری سربراہی میں اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بعد ازاں میں نے سامان کا معائنہ کیا۔ سامان میں لوہے کا ایک بڑا پنجرا جس میں چیتا آسانی سے سما سکتا تھا، چند مضبوط رسیاں، کچھ ڈنڈے، ٹارچ، کھانے پینے کا سامان، کپڑے لتے، ٹینٹ، بیلچا اور چیتے کو پکڑنے کے لیے ایک بکری کا بچہ اور بھی ضرورت کا تھوڑا بہت سامان۔ ہم نے یہ سب سامان لیا اور اپنے تحفظ کے لیے کچھ بندوقیں بھی ساتھ رکھی تاکہ کسی خطرے کی صورت میں ہم لوگ اپنی بھی حفاظت کر سکیں۔ دوسرے دن پلان کے مطابق ہم لوگ مطلوبہ سامان لے کر جنگل میں آ گئے۔ آگے آگے میں چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے اسٹاف کے باقی لوگ۔ میرے علاوہ 2 بندوں کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں، جبکہ 4 بندے پنجرا اور باقی سامان اٹھائے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جنگل میں چلتے چلتے شام ہو گئی تھی۔ جنگل کافی گھنا اور خطرناک تھا۔ ہر طرف پرندوں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بڑی احتیاط سے چیتے کو ٹھکانے کی تلاش کر رہے تھے۔ چونکہ وہ پہاڑی تھی، اسی لیے ہمیں یقین تھا کہ چیتا کسی چھوٹے موٹے غار میں رہتا ہوگا۔ اندھیرا ہونے کو تھا، اسی لیے میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے رہنے کے لیے خیمے لگا لینے چاہیے، باقی تلاش کا کام کل کریں گے۔ میرے کہنے کے مطابق ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا اور وہیں پر ٹینٹ لگانے شروع کر دیے۔ یہ جگہ جنگل کے بالکل سامنے تھی اور پاس ہی پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بھی تھی۔ کافی محنت کے بعد ہم نے ٹینٹ لگا دیے اور اپنے سامان وغیرہ سیٹ کر کے رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ سردی کے دن تھے، اسی لیے ہم نے کافی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی ہوئی تھی اور ان میں آگ لگا کر ہم لوگ اپنے اپنے ہاتھ تاپ رہے تھے۔ سب نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر کافی دیر تک ہم لوگ آگ کے قریب بیٹھے رہے اور گپ شپ کرتے رہے۔ ویسے اس قسم کی مہم سے ہمارا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا اور ویسے بھی ایسے مناظر فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رات کو جنگل اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ دور سے الو کے چلانے اور گیدڑ کے چیخنے سے ماحول وحشت ناک ہو گیا تھا۔ جب تک آگ جلتی رہی ہم لوگ بیٹھے رہے اور آگ کے بجھتے ہی ہم لوگ سونے کی تیاری میں لگ گئے۔ 3 بندوں کو پہرا دینے کے لیے منتخب کیا جو باری باری پہرا دیتے رہے اور رات دیر کسی وقت آنکھ لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو جنگل کی صبح دیکھنے کے لائق تھی۔ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں ایک مسحور کن کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میں نے سب کی خیریت پوچھی اور ناشتہ کر کے پھر ہم اپنی مہم کے لیے نکل پڑے۔ پورا دن تلاش کرنے کے بعد شام کو ہمیں کچھ جھاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا غار نما کھڈا سا نظر آیا جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم لوگ وہاں رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ ہم سب نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ہم نے ذرا قریب جا کر دیکھا تو ہمیں کچھ پیروں کے نشان بھی نظر آئے، جس سے ہمارا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ نشان ہو بہو چیتے کے پاؤں کے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چیتا اسی جگہ پر رہتا ہے اور وہ رات کو یہاں سے ضرور نکلتا ہوگا یا واپس آئے گا۔ سو ہمیں اس کو قابو کرنے کے لیے اسی جگہ پنجرے کو رکھنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب لوگوں نے میری تائید کی اور لوہے کا پنجرا غار کے قریب ہی رکھوا دیا اور بکری کے بچے کو پنجرے کے اندر باندھ دیا۔ پھر ہم نے رسیوں سے پنجرے کے دروازے کو باندھا اور ان رسیوں کا ایک سرا جھاڑیوں میں چھپا دیا تاکہ جو ہی چیتا اندر پنجرے میں داخل ہو ہم لوگ رسیوں کو کھینچ کر فوراً دروازہ بند کر دیں۔ شام ہونے لگی تھی۔ ہم نے بھی چیتے کو پکڑنے کا سامان اچھی طرح لگایا اور قریب ہی گھنی جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی کہ اگر چیتا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اپنی حفاظت کے لیے گولیاں چلا دیں گے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا اور ہم لوگ بھی الرٹ ہونے لگے۔ ہم نے پنجرے کے پاس تھوڑی سی روشنی کا بھی بندوبست کیا تھا تاکہ ہمیں کچھ نظر آ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا تجسس بڑھتا گیا۔ ہمیں انتظار کرنا کافی وقت گزرتا ہوا لگ رہا تھا کہ اچانک دور سے ہمیں چیتے کی دھاڑنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ ہماری نگاہیں پنجرے کی طرف تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیتا ہمارے سامنے آ گیا۔ چیتا جیسے ہی اپنے ٹھکانے کے قریب آیا تو اس کی نظر پنجرے میں موجود بکری کے بچے پر پڑی، جو چیتے کو دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ چیتے کو ماحول میں تبدیلی کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ دن بھر کا بھوکا تھا
اور بکری کے بچے کو دیکھ کر زور زور سے غرایا اور غصے سے ادھر آنے لگا۔ ہم لوگ تو پہلے ہی سانسیں روک کر بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر چیتے کو ہماری موجودگی کا شک ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، لیکن ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے، اسی لیے ہمارے حوصلے بلند تھے۔ چیتے نے پہلے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ پنجرے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک ہی پنجے سے بکری کے بچے کا کام تمام کر دیا۔ ہم لوگوں نے بھی فوراً رسیوں کو کھینچ کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر کیا تھا، پنجرے کا دروازہ بند ہوتے ہی چیتا زور زور سے پنجرے کی سلاخوں کو ٹکر مارنے لگا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ پنجرے میں پھنس چکا تھا۔ ہم لوگ بھی جھاڑیوں سے باہر نکل آئے اور جلدی سے ایک بڑا سا تالا اس پنجرے کے دروازے پر لگا دیا۔ چیتا ہمیں دیکھ کر اور بھی زیادہ دھاڑنے لگا۔ چیتے کو پنجرے میں دیکھ کر ہم لوگ بڑے خوش ہوئے۔ آج پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ چیتے کو دیکھنے سارا گاؤں امڑ آیا، اور تو اور آس پاس کے دیہاتوں سے بھی لوگ چیتے کو دیکھنے آئے تھے۔ برٹش سرکار نے اس چیتے کو دہلی کے چڑیا گھر میں بھجوا دیا اور ہماری کامیابی پر ہمیں انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اوہ مسٹر وجے، واٹ اے گریٹ سٹوری! آپ کی کوشش واقعی قابل داد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور چیتا ہے جس نے پوری پریم نگر میں وحشت پھیلائی ہوئی ہے۔ وجے کمار نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بھگوان ہی جانے وہ چیتا ہے یا پھر آتما۔ یار تم بھی اتنے بہادر آدمی ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو۔ خیر وہ چیتا ہو یا آتما، لیکن میں آپ کی طرح اسے زندہ نہیں پکڑوں گا بلکہ ایک ہی گولی سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ وش یو گڈ لک۔ وجے نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وش کیا اور میں اپنے کیمپ میں واپس آ گیا۔ میں کافی دیر تک ان حالات پر سوچتا رہا۔ بار بار اس عورت کا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا جس کے لڑکے کو وہ چیتا لے گیا۔ میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور گاؤں کے 6-7 دوسرے آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر لڑکے کی تلاش پہ نکل کھڑا ہوا۔ لڑکے کی ماں نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی۔ ہم جلد ہی تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں لڑکے کے گھسیٹے جانے کے آثار موجود تھے، چنانچہ ان کی مدد سے ہمیں لڑکے کی لاش تک پہنچنے میں خاصا کوئی وقت پیش نہ آیا۔ چیتے نے لڑکے کی لاش کو ایک خشک نالی میں ایک جھاڑی کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس نے لڑکے کی ٹانگ کا کچھ حصہ کھا لیا تھا اور باقی لاش موجود تھی، لیکن اس کا حلیہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ لاش کی حالت جیسی بھی تھی، لیکن ممتا کی ماری ماں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور تیزی سے لاش کی طرف بڑھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لاش کو اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہی۔ یہ دلسوز منظر دیکھ کر ہم سب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال میں نے اس عورت کو صبر کی تلقین کی اور بڑی مشکل سے اسے خاموش کرایا۔ رات کے کھانے کے بعد جلد ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن کوئی 2 گھنٹے کے بعد ہی گیدڑوں کی مخصوص چیخو پکار نے مجھے جگا دیا۔ گیدڑ یہ خوفزدہ آوازیں اس وقت نکالتے ہیں جب وہ کسی شیر یا چیتے کو جنگل میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا، اپنی بندوق سنبھالی اور کیمپ کا چکر لگانے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں نے ماحول پر ایک نظر ڈالی، ملازمین کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی اور واپس آ کر سو گیا۔ رات بھر کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، لیکن صبح میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چیتا اس رات ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ہمارے کیمپ کے ارد گرد پھرتا رہا، لیکن خیریت رہی۔ لڑکے کی موت کے بعد چند دن تک علاقے میں امن رہا، لیکن پاس والے گاؤں سے ایک دن یہ اطلاع موصول ہوئی کہ آدم خور چیتا پھر وہاں ایک آدمی کو اپنا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب تو میرے علاوہ باقی پورے گاؤں والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس آدم خور چیتے پر کسی آتما کا سایہ ہے، لیکن میری سوچ اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں چیزوں کو روایتی نہیں بلکہ سائنٹیفک طریقے سے سوچتا تھا، بلکہ وہ ایک آدم خور چیتا تھا جس کی زبان پر انسانی خون کا چسکا پڑ چکا تھا، اسی لیے وہ عام بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف انسانوں کا شکار کرتا تھا، اور اب وہ میری گولی کا شکار ہونے والا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد میں شام کو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا کہ میرے ساتھی نے مجھے ایک چیتا دکھایا جو ہم سے کوئی 200 گز پر ایک پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نشانہ لے رہا تھا کہ چیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اس کا ارادہ ادھر ادھر چھلانگ لگانے کا تھا، لیکن میری رائفل چل چکی تھی۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ پلٹ کر پیچھے کی طرف گر پڑا۔ ہمارا خیال تھا کہ آج ہم نے آدم خور کو زیر کر لیا، لیکن جب ہم پہاڑی پر پہنچے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اوسط قد کی مادہ ہے۔
جس کے متعلق پورے کیمپ کی رائے تھی کہ یہ ہرگز آدم خور نہیں ہے، کیونکہ آدم خور جسمانی لحاظ سے بڑے قد و قامت کا بتایا گیا تھا۔ ابھی ہم اس معاملے پر غور کر ہی رہے تھے کہ اگلے روز ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سلطان پور گاؤں سے ایک لڑکا گم ہو گیا ہے۔ یہ لڑکا اپنے دوستوں کے ہمراہ جنگل میں سوکھی لکڑیاں چننے کے لیے گیا ہوا تھا کہ وہیں گم ہو گیا۔ ہر چند کس کو تلاش کیا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ایک جگہ کچھ خون ضرور پڑا ملا۔ لڑکے کے گم ہو جانے کی خبر مجھے اسی روز بعد از دوپہر مل گئی تھی اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان پور روانہ ہو گیا۔ وہاں سے میں نے 3 آدمی ہمراہ لیے جو مجھے اس جنگل میں لے گئے جہاں سے لڑکا گم ہوا تھا۔ ہم اس مقام پر بھی گئے جہاں لڑکے کا خون پڑا ہوا ملا تھا، لیکن جا بجا کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ درندہ لڑکے کی لاش کو کدھر لے گیا ہے۔ ہم پریشان ہو کر لوٹ رہے تھے کہ میں نے قریبی پہاڑ پر گدھوں کو چکر لگاتے دیکھا۔ ان میں موجودگی سے میرا یہ شبہ قوی ہو گیا کہ ہو نہ ہو لڑکے کی لاش یہاں کہیں کسی پہاڑی پر موجود ہے۔ چنانچہ ہم لوگ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم سب سے آگے پہاڑی پر چل رہے تھے کہ مجھے کچھ پتھروں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک طرف ہوتا ہوا جھک کر دیکھنے لگا۔ ایک چیتا بجلی کی طرح ایک چٹان سے کودا اور جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ ہمیں چیتے کو دیکھ کر یہ تو یقین ہو گیا کہ اب ہم لڑکے کی لاش کے قریب آن پہنچے ہیں، لیکن آدمیوں کی نفری کم ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت چیتے سے 2 ہاتھ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم نے لڑکے کی تلاش شروع کر دی اور جلدی ہی اس کو پا لیا۔ لڑکے کا چہرہ صحیح و سالم تھا، لیکن سینے میں ایک بڑا سا ہول تھا۔ یہ منظر انتہائی دل خراش تھا، لیکن ہمیں دیکھنا پڑا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ لڑکے کی لاش کو اٹھائیں اور گاؤں لے چلیں، کیونکہ اب سورج بھی غروب ہوا چاہتا ہے۔ تمام راستے میں یہی سوچتا رہا کہ اگر یہ صورتحال یوں ہی قائم رہی تو پھر گاؤں والے اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اقدام سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ اگلی صبح ایک تھانے دار جو ہندو تھا ہمارے کیمپ میں آیا۔ چونکہ پچھلے دنوں سے چیتے کے ہاتھوں کئی آدمی مارے جا رہے تھے، اسی لیے وہ پولیس رپورٹ تیار کرنے کے لیے وہیں جا رہا تھا۔ مجھے اس سرکاری ملازم کی باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ چیتا دراصل کوئی بدرو ہے جو چیتے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اسی لیے مجھے چاہیے کہ میں اس کا بالکل پیچھا نہ کروں بلکہ واپس چلا جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو مجھے اس سے نقصان پہنچے یا میرا کوئی آدمی اس کے ہاتھوں مارا جائے۔ تھانے دار کی بیہودہ باتوں کا مجھ پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ پہلے مسٹر وجے کی آتما اور اب تھانے دار کی بدرو۔ میں زیر لب مسکرایا۔ میرا کیمپ وہیں لگا رہا اور اگلا ہفتہ پورے کا پورا بغیر کسی حادثے کی خیریت سے گزر گیا۔ میں حیران تھا کہ چیتا گیا کہاں۔ ایک شام کو میں معمول کے مطابق سیر کو نہیں نکلا بلکہ کیمپ کے باہر ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میرا سائیں ہانپتا کانپتا بھاگا ہوا آیا، میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ ایک چیتے کو ہمارے کیمپ سے کوئی 100 گز کی دوری پر آموں کے درختوں کے جھنڈ سے گزرتے دیکھا گیا ہے۔ نالے کے کنارے پہنچ کر مجھے ایک مرتبہ تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ نالے کے دوسرے کنارے کے پس پشت پہاڑی پر کچھ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، تاہم اس کے باوجود اس نے اپنی چال میں کوئی پھرتی یا تیزی نہیں دکھائی۔ یہ کس قسم کا چیتا تھا؟ خوش قسمتی سے اس کے آس پاس کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی جہاں وہ پناہ لے سکتا۔ حالانکہ بڑے سازگار نظر آ رہے تھے حالات، اور میرے محسوس کر رہا تھا کہ آج آدم خور چیتا مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے بڑے اطمینان سے نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میرے فائر نے درندے کو گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک فائر اور کیا جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، اور چیتا اب زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی گاؤں کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے وہاں آ گئے۔ چیتے کو جا کر دیکھا تو سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ یہ وہی آدم خور چیتا ہے جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ دیہاتیوں نے جوش و مسرت سے میری جے جے کار کی اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور چیتے کو دیکھنے کا سلسلہ اگلے روز تک جاری رہا۔ روانہ ہونے سے پیشتر میں نے گاؤں کے نمبردار، فارسٹ آفیسر وجے کمار
اور سلطان پور کے تھانے دار کو آدم خور چیتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہی آپ کی آتما اور بدرو۔ میرے طنزیہ جملے پر وہ زیر لب مسکرانے لگے۔ میں نے جاتے ہوئے ان کو اپنا لندن کا ایڈریس دیا اور کہا کہ دوبارہ کوئی اور چیتا اگر آپ کو تنگ کرے تو ایک عدد چٹھی ضرور لکھ دینا۔ کافی عرصے بعد بھی کوئی چٹھی نہیں آئی تو مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ میرا نشانہ ٹھیک لگا تھا۔